الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک. In the name of Allah, the most beneficent and merciful. O Allah, shower blessings upon Ali ibn Musa al-Raza al-Murtaza, the pure and pious Imam, and your witness who are those upon the earth, and those beneath it, the truthful, the martyr blessings that be, manifold, perfect, and pure, continuous and unbroken, one after another, in that repetitive what you have bestowed upon any of your friends. بھگوان دیالو کے نام پر بھگوان اور علی ابن موسیٰ رضا المرتضیٰ سے پرارتھنا کرو شد ملاقات اور شہید دفندوز کے تحت پرتھوی پر اور ترک سے کئی پرارتھنا پوری طرح ذکیہ نرنتر لگاتار پڑھیا ہے. سب سے اچھا ہے میں کیا ساتھیوں کے بیچ ودوانوں سے ایک پر پرارتھنا کے روپ میں حمد و ثنا سپاس و ستائش اس خدا وحدہ لا شریک کی کہ انسان کو عقل و خرد جیسی توانائی سے نوازا اور اسے افہام و تفہیم کی صلاحیت دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا فرمائی. درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچمدار عظیم کربلا. بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت حریت و ابدیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر. بالخصوص درود و سلام ہو میرے رؤوف امام میرے مہربان امام امام علی ابن موسیٰ رضا پر. آئیے ناظرین اپنا سلام اور آپ کا سلام قبلہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. قبلہ میں اپنی طرف سے اور ناظرین کی طرف سے اور جو پس پردہ ہماری ٹیم فعال رہتی ہے ان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی آپ کی ٹیم کو بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو بھی میری طرف سے بھی سلام پہنچے. جی بالکل. قبلہ جیسا کہ آپ کے درس رہتے ہیں اور آپ جگہ جگہ پہ درس دیتے ہیں آن لائن درس دیتے ہیں اور حضوری درس دیتے ہیں. قبلہ جیسا آپ کے درسوں میں ہوتا ہے ایک سوال میں اس میں سے ہی پوچھوں گا کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی برکتیں آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگارہ ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی حقیقی معرفت عنایت فرما کہ تو نے اگر ہمیں ہمارے امام کی حقیقی معرفت عنایت نہ فرمائی تو ہم دین میں گمراہ ہو جائیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو شروع کرتا ہوں اور سرنامہ سخن میں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ کہ اے لوگو تم عمل کرو بے شک تمہارے عمل کو خدا اس کے رسول اور مومنین دیکھ رہے ہیں. یہ آیت اللہ تعالیٰ اس کے رسول گرامی اور مومنین کو انسانوں کے اعمال پر شاہد اور گواہ ہونے کو بیان فرما رہی ہے.
اس آیت کی توضیح اور تشریح میں جانے سے پہلے سوال کو ایک دفعہ میں دہرانا اور اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ آیا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو برکات ہیں، جو آپ کے فوائد ہیں، وہ فقط آپ کے ظاہری وجود کے ساتھ مخصوص ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ظہور فرمائیں گے، جب لوگوں کو آپ کے وجود ذی جود سے برکات اور فوائد پہنچیں گے، یا نہیں بلکہ آپ پردہ غیبت میں ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو فیض رسانی کر رہے ہیں، برکتیں مہیا کر رہے ہیں، فائدے پہنچا رہے ہیں؟ تو دیکھیں کہ معصوم امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایت ہے، جو آپ کا وجود ہے، وہ دو طرح کا ہے۔ ایک آپ کا وجود تکوینی ہے اور ایک آپ کا وجود تشریعی ہے۔ تکوینی اور تشریعی کو ہم اس طرح سے بیان کریں کہ امام اللہ کی طرف سے لوگوں پر جو ہے حاکم ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، ہادی ہے۔ اللہ نے سلسلہ نبوت کو جب ایک مقام تک پہنچایا اور ختمیہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت اختتام پذیر ہوا، تو ظاہر ہے کہ جو ہدف اور مقصد انبیاء کو بھیجے جانے کا تھا وہ باقی ہے، اور تا قیام قیامت لوگوں کی ہدایت کے لیے ہادی اور پیشوا کا ہونا ضروری ہے۔ لوگ بغیر ہادی کے ہدایت نہیں پا سکتے، لہٰذا جو ہدف انبیاء کا گزشتہ امتوں کے لیے تھا اور بالخصوص پیغمبر اکرم کی امت کے لیے آخری زمانے میں تھا، وہ آپ کے وجود کے ساتھ بھی تھا اور آپ کے اس دنیا سے وصال فرما جانے کے بعد بھی وہ ہدف اور مقصد اپنی جگہ پر باقی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جہاں نبوت کے سلسلے کو ایک اختتام تک پہنچایا اور شریعت محمدی کی صورت میں اسلام پائے تکمیل کو پہنچ کر اپنے اس منطقی نتیجے تک پہنچ گیا، اور اب اسلام میں کسی چیز کا اضافہ اور اسلام کو مزید کسی تکمیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دین مبین اسلام حضرت کے دست مبارک سے اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا، تکمیل دین اور اکمال دین کی سند حضرت کو مل گئی۔ لیکن کب ملی یہ سند؟ یہ غدیر خم کے مقام پر جب مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت و وصایت کا اور جانشینی کا پیغمبر اکرم نے اعلان فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ سند تکمیل دین اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عنایت فرمائی کہ اب جب کہ جانشین پیغمبر کا اعلان ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا ہے، یعنی اب سلسلہ نبوت جو ہے سلسلہ امامت کی صورت میں، یعنی وہ ہدایت اور پیشوائی جو پیغمبر اکرم اور گزشتہ انبیاء کے دست مبارک سے جاری تھا، اب وہ امامت اور امامت کے دست مبارک سے تا قیام قیامت یہ سلسلہ ہدایت جاری رہے گا، اور لوگوں کی وہ بنیادی ضرورت کہ جو ہدایت کی ضرورت ہے اور انہیں قیامت تک یہ ضرورت باقی رہے گی، امامت کی صورت میں اور امام وقت کی صورت میں یہ ضرورت ان کی پوری ہوتی رہے گی۔ لہٰذا پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ مم مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے فقط قرآن کو نسخہ ہدایت کے طور پر نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ہادی اور پیشوا کو بھی چھوڑا ہے، اور اس کی شناخت و معرفت بھی ضروری ہے۔ کتاب ہدایت بھی ضروری ہے، اور کتاب ہدایت کے ذریعے ہدایت کرنے والا ہادی بھی ضروری ہے۔ اس لیے پیغمبر اکرم کے لحاظ سے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، پیغمبر خدا ہیں، کیونکہ انبیاء جو ہے وہ بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے، بشارت بھی دیتے تھے جنت کی، بہشت کی، اور جہنم سے اور عذاب خدا سے ڈرانے والے بھی تھے، انذار بھی کرتے تھے، لہٰذا بشیر بھی تھے اور نذیر بھی تھے۔ تو یہی کام جو ہے پیغمبر اکرم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ لہٰذا جب پیغمبر اکرم کی یہ جو امت ہے محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تا قیام قیامت ہے، تو اس کے لیے ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا ایک عنوان نے ہادی کے طور پر حضرت نے اپنے جانشین کا تعارف غدیر خم کے مقام پر کرایا، لیکن فقط غدیر خم نہیں ہے، پیغمبر اکرم نے 20 سے لے کر 23 سال جو آپ کی مدت رسالت ہے، 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی، اس 23 سال میں روز اول رسالت سے، یعنی جب دعوت ذوالعشیرہ دی،
وہاں سے لے کر اور دنیا سے وصال فرمانے تک مسلسل مولا کائنات کا بعنوان جانشین خلیفہ وسیع تعارف فرماتے رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو جو ہے یہ امت کی ہدایت اور ان کی خوش بختی کا اتنا یعنی اشتیاق تھا یا اتنا تاکید تھی آپ کی نظر میں کہ آپ اس سے جو ہے چشم پوشی نہیں فرما رہے تھے. ہر وقت جو ہے موقع مناسب دیکھ کر ہادی اور پیشوا کا تعارف فرما رہے تھے. اور پھر اس سے بھی زیادہ مزید یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے اپنے 12 جانشینوں کا تعارف کروایا گیا ہے. اور فقط 12 جانشینوں کا تعارف 12 عدد کہہ کے نہیں کروایا ہے بلکہ 12 کا نام لے کر فرمایا ہے. جس طرح کہ خود امام زمانہ آخری جانشین کا تعارف کرواتے ہوئے پیغمبر فرماتے ہیں اسمہ اسمی، کہ اس کا نام میرا نام ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرم مکمل تعارف فرما رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات اگر ہم دیکھیں تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مورد میں 2 باتیں بہت خصوصیت کی حامل ہیں کہ جس کو ہم روایات کے اس میں تفصیل سے بیان کریں گے کسی موقع پر کہ جب وہ امام زمانہ کے وجود مبارک کو روایات کی روشنی میں بیان کریں گے. تو سب سے اہم بات جو امام زمانہ کے حوالے سے روایات میں ہوا ہے کہ کثرت سے روایات امام زمانہ کے بارے میں آئی ہیں. اور کثرت سے روایات بھی کسی 1-2 معصوم سے نہیں ہے بلکہ تمام معصومین سے ہیں. پیغمبر اکرم سے لے کر آپ کے 11 جانشینوں نے امام زمانہ کے بارے میں جو ہے روایات بیان فرمائی ہیں. کوئی اور موضوع اگر دین مبین اسلام میں دیکھیں تو اتنا مورد تاکید واقع نہیں ہوا جتنا امام زمانہ کا موضوع جو ہے. بالکل ایسا ہی. اس کی ایک تو دو وجوہات ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ امام زمانہ کا جو زمانہ ہے غیبت کا وہ طولانی ہو جانا ہے. باقی آئمہ کا زمانہ اتنا زیادہ نہیں تھا. امام زمانہ کی غیبت کا زمانہ جس طرح کے بیان ہوا ہے کہ اس وقت تک امام زمانہ کی عمر مبارک کو 1188 سال ہو چکے ہیں. ظاہر ہے کہ تقریباً 12 صدیاں گزر رہی ہیں امام زمانہ کے وجود ذیجود کو. تو اس عرصے میں اگر ہم دیکھیں اور خود جو ہے ہم دیکھیں کہ غیبت کبریٰ جو ہے 1114 سال ہو چکی ہے. یعنی جب امام نے پردہ غیبت میں تشریف لے گئے اور لوگوں سے تعلق جو ہے ظاہری طور پر منقطع ہوا تو 1114 سال ہو چکے ہیں اس عرصے کو. تو اس عرصے میں اگر ہم دیکھیں تو ظاہر ہے کہ ایک طولانی عرصہ ہے جس میں 20 سے زیادہ انسانوں کی نسلیں آئیں اور چلی گئی ہیں. تو اس طرح سے تعلیمات دینی سے لوگوں کا دور ہونے کا اندیشہ اور خدشہ تھا کیونکہ نئی آنے والی نسلیں بہت ساری ہیں کہ جو امام زمانہ کے حوالے سے گمراہ ہو سکتی ہیں. لہٰذا کثرت سے روایات بیان کی گئیں. امام زمانہ کا تفصیلی تعارف کروایا گیا اور حتیٰ کہ ہر امام نے معین کر کے بیان فرمایا ہے کہ میرا کون سا جانشین مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. مثلا مولانا علی علیہ السلام فرمایا میرا 11واں فرزند جو ہے مہدی ہے. امام حسن نے فرمایا کہ میرے بعد آنے والا 10واں امام جو ہے وہ مہدی ہے. امام حسین نے فرمایا میرے بعد 9واں جو میرا فرزند ہے وہ مہدی ہوگا. اس طرح ہر ایک نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نگری میں ہم بیٹھے ہیں اور مشہد مقدس میں اس گفتگو کو کر رہے ہیں امام رضا فرماتے ہیں میرا 4تھا فرزند جو ہے وہ مہدی ہوگا. یعنی اس قدر ہر ایک امام نے امام مہدی کو معین کر کے عدد کے ساتھ واضح کیا ہے کہ تاکہ ذرا سی بھی مہدویت کے حوالے سے گمراہی کی گنجائش باقی نہ رہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہدویت کا موضوع ایک تو اس لحاظ سے کہ طولانی عرصہ ہے مورد تاکید واقع ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیگر ائمہ کی نسبت امام زمانہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ پردے غیبت میں ہیں. دوسرے ائمہ نے لوگوں کے درمیان زندگی گزاری ہے لہٰذا انحراف کا امکان تھا لیکن اصلاح کا بھی امکان اسی حد تک موجود تھا. مثلا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ایک واقفیہ کا نام کا گروہ امام موسیٰ کاظم کے اصحاب نے وجود میں لائے اور واقفیہ نے توقف کے قائل ہوئے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام مہدی آخر الزمان ہیں اور آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں. شہادت واقع نہیں ہوئی اور یہی آخر زمانے میں مہدی آخر الزمان کے طور پر ظہور فرمائیں گے. وجہ اس کی یہ تھی کہ ان واقفیہ نے کیونکہ ان کے پاس امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندان میں ہونے کی وجہ سے مال و منال دنیاوی ثروت جمع ہو گئی تھی. اب اگر یہ امام موسیٰ کاظم کے حقیقی جانشین امام علی بن موسیٰ رضا کی امامت کا اقرار کرتے ہیں تو انہیں سب امانتیں دینی پڑتی ہیں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ دنیاوی مال کو ترجیح دیتے ہیں. امام رضا کی امامت کے منکر ہو گئے. لیکن کیونکہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے لہٰذا اس انحراف کو دور کیا.
اور نہ صرف اس انحراف کو دور کیا بلکہ متعدد انحراف جو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں وجود میں آئے، امام نے ان کی اصلاح کی، غلو والوں سے مقابلہ کیا، تصوف والوں سے مقابلہ کیا، اور اس واقفیہ والوں سے مقابلہ کیا. تو ایسے کام جب ہی ہو سکتے ہیں جب امام معصوم علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے ہوں. لہٰذا ان ائمہ کے بارے میں روایات اتنی زیادہ نہیں ملتی کیونکہ خود امام بنفس نفیس لوگوں کے درمیان موجود ہیں. لیکن امام زمان علیہ السلام کا ایک امتیاز کہہ لیں یا ایک مشکل کہہ لیں ان کے زمانے میں ان کے چاہنے والوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہیں، لوگوں کی دسترس نہیں ہے امام تک. لہٰذا اگر گمراہی پھیل رہی ہے، اگر نئے نئے گمراہ گروہ وجود میں آ رہے ہیں، جھوٹے مہدویت کے دعوے دار وجود میں آ رہے ہیں، تو امام زمانہ صلوات والسلام تو پردہ غیبت میں ہیں. لہٰذا کیا چیز ہو کہ لوگوں کو گمراہی سے روکے؟ لہٰذا اس کے لیے روایات موجود ہیں، اور روایات جب تک موجود ہیں، اگر لوگ امام زمان علیہ السلام کی حقیقی معرفت قرآن و حدیث کی روشنی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس لیے ایک طرف دعا جو ہم نے ابتدا میں دعائے معرفت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معرفت امام زمانہ پر باقی رکھے تاکہ دین میں گمراہ ہونے سے بچ جائیں. دوسری طرف ہمیں دین کا سیر حاصل مطالعہ کرنا چاہیے، آیات اور روایات کو دیکھنا چاہیے. بالخصوص روایات اس قدر تواتر کے ساتھ اور اس قدر ہے کہ فقط اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت میں بھی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے روایات اتنی زیادہ موجود ہیں کہ ایک بڑی تعداد اہل سنت کے محققین کی امام زمانہ کے عقیدے کی نہ فقط قائل ہے بلکہ ان روایات کی موجودگی میں اس بات کی بھی قائل ہے کہ امام مہدی علیہ السلام وجود رکھتے ہیں. بہت کم اہل سنت ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ امام زمانہ دنیا میں بعد میں پیدا ہوں گے، دنیا میں ابھی موجود نہیں ہے. وجہ اس کی یہی ہے کہ پیغمبر اکرم نے جس انداز سے اپنے اس جانشین کا تعارف فرمایا ہے کہ وہ میری نسل سے ہوگا، قریشی ہوگا، ہاشمی ہوگا، اور میرے 11ویں فرزند امام حسن عسکری کی اولاد ہوگا. لہٰذا اہل سنت کے محققین بھی مجبور ہیں کہ وہ اس بات کو مانیں کہ اگر پیغمبر اکرم کے جانشین ہیں اور آپ کے 11ویں معصوم امام کے فرزند ہیں تو پھر جو ہے اتنا زیادہ طولانی عرصے بعد دنیا میں نہیں آ سکتے، دنیا میں آ چکے ہیں، پردہ غیبت میں ہیں. لہٰذا یہیں ایک مناسب ہوگا کہ کینیا کے کچھ لوگوں نے مدینہ کی یونیورسٹی سے اور مدینہ کا ایک جو مرکز ہے علماء دین کا، ان سے سوال کیا کینیا کے لوگوں نے کہ آیا یہ عقیدہ مہدویت اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے، اس کو ماننا ضروری ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. تو تفصیلی جواب ہے، 2-3 صفحات پر مشتمل ہے، خلاصہ اس کا عرض کر رہا ہوں کہ علماء مدینہ نے جواب دیا کہ یہ ایسا مسلمہ عقیدہ ہے کہ جو اس کا منکر ہے عقیدہ مہدویت کا، یا وہ جاہل ہے یا پھر دین میں بدعت گزار ہے، یا وہ دین کو جانتا ہی نہیں ہے یا جانتا ہے جان بوجھ کے انکار کر رہا ہے، یعنی بدعت ایجاد کر رہا ہے کہ مہدویت کا تصور اسلام میں نہیں ہے. میں اس میں اشارہ کروں گا ہمارے بعض پاکستان کے منحرف اور تکفیری گروہ جو امام مہدی علیہ السلام پر نہ فقط سب و شتم کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ آپ کے وجود کے بھی منکر ہوتے ہیں. اور اس میں اگر اہل سنت کو ہم دیکھیں تو سوائے انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیل سے بیان کروں گا، صرف اہل سنت میں جس نے پیش قدمی کی اور مہدویت کا انکار کیا وہ ابن خلدون ہے. ابن خلدون نے جو ہے امام زمانہ کا اور حضرت مہدی کے تصور کا انکار کیا، اور وہ روایات کے جو اہل تشیع کے یہاں تواتر سے موجود ہیں ان کو اس نے جو ہے ضعیف شمار کیا ہے. اگرچہ ابن خلدون پر تفصیل سے بات کریں گے اور اس کی رد میں اور اس کے جواب میں خود اہل سنت نے کتابیں لکھی ہیں کہ ابن خلدون کا عقیدہ اسلام سے متصادم ہے، اور اس عقیدہ مہدویت وہ ہے جو عین اسلام ہے. اور خود اگر ہم ایک اور موضوع پر بعد میں گفتگو کریں گے کہ امام مہدی جو ہے احادیث کی روشنی میں، کہ ہم دیکھیں کہ احادیث امام مہدی کے حوالے سے اگر ہیں تو ابن خلدون تو بہت بات کی پیداوار ہے. خود 2 صدی ہجری سے جب شیعہ کتابیں ابھی لکھی بھی نہیں گئی تھیں، شیعہ کتابیں اگر آپ دیکھیں تو 3 صدی ہجری سے حدیث کی کتابیں لکھی جانے لگی ہیں. مثلا ہم کتب اربعہ میں سب سے پہلی اگر کتاب دیکھتے ہیں تو وہ کافی ہے، محمد ابن یعقوب کلینی کی. اس کے بعد شیخ صدوق کی کتاب ہے استفسار جو ہے الاستفسار، اور اس کے بعد 2 کتابیں جو ہیں شیخ طوسی کی ہیں جو کتب اربعہ میں ہیں، تہذیب الاحکام اور
الاستبصار شیخ طوسی کی ہے، من لا یحضر الفقی شیخ صدوق کی ہے. یہ 4 کتابیں کافی، من لا یحضر الفقی، استبصار اور تہذیب، یہ 4 کتب اربع ہیں. اگر ہم ان کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سب جو لکھنے والے ہیں یہ 3ری صدی ہجری کے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن خود اہل سنت میں جو کتاب لکھی گئی ہیں امام زمانہ کے حوالے سے اور مہدویت کے حوالے سے 2ری صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں. یا خود غیبت نعمانی ہماری اگر دیکھیں کتب اربع میں نہیں ہے، لیکن خود غیبت نعمانی ہماری جو کتاب ہے اور مخصوص ہے مہدویت کے موضوع پر، وہ 2ری صدی ہجری کے اواخر میں لکھی گئی ہے. یا شیخ صدوق نے جو کتب اربع میں سے من لا یحضر الفقی کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے مستقل کتاب مہدویت کے اوپر لکھی، اکمال الدین یا کمال الدین تمام النعمہ، دونوں طرح سے کتاب نقل ہوئی ہے، کمال الدین و تمام النعمہ یا اکمال الدین و اتمام النعمہ. تو یہ شیخ صدوق نے کتاب لکھی. اس کے علاوہ شیخ طوسی جو کتب اربع میں سے 2 کتابیں لکھنے والے ہیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام. تو یہ جو شیخ طوسی ہیں خود انہوں نے بھی الغیبت کے نام سے کتاب لکھی ہے مستقل. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کتنی تاکید رہی ہے امام زمانہ صلوات والسلام کے موضوع پر، کہ جس کی مناسبت سے اہل تشیع میں متعدد کتابیں ان محدثین نے لکھی ہے جو کتب اربع لکھنے والے ہیں. اور اس کے بعد اہل سنت میں اگر آ جائیں تو ترمذی، سنن ابی داود، اس طرح دوسری کتابوں میں ابن ماجہ میں روایات موجود ہیں امام زمانہ کے حوالے سے. فقط جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں جن کو وہ بہت زیادہ یعنی اہمیت کے قائل اہل سنت، انہوں نے تعصب کا مظاہرہ کیا اور امام زمانہ کے حوالے سے یا کہ روایات کو نقل نہیں کیا، یا روایات اگر نقل کی ہیں تو وہ روایت نقل کی ہیں جن میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں ہے، فقط اوصاف ذکر ہوئے ہیں. اپنے اس موضوع کے حوالے سے، سوال کے حوالے سے ہماری وہ تھی کہ برکات، اس لیے اس موضوع پہ اہمیت پر روشنی ڈالی کہ پہلے اہمیت کو ہم سمجھیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو وجود کی برکات ہیں وہ فقط آپ کے وجود ظاہری کے ساتھ نہیں ہیں. اچھا. جس طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ظاہری تھا، اور جو برکات ان کی تمام اہل زمین کو، فقط انسانوں کو نہیں، تمام اہل زمین کو، کیونکہ روایات میں ہے کہ معصوم فرماتے ہیں یا خود امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اہل زمین کے لیے ایسے ہی باعث امان ہوں جس طرح ستارے اہل آسمان کے لیے باعث امان ہیں. یا روایت میں ہے کہ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کے ساتھ جو ہے غرق ہو جائے، ہٹ جائے، سب کے سب اس میں دھنس جائیں. تو یہ جو زمین کا برقرار رہنا ہے اور زمین کا نابود نہ ہونا ہے، یہ وجود حجت کی وجہ سے ہے. اب وجود حجت جو ہے موجود ہے، ہم اس کو وجود سمجھتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے ہماری درک ہو. اگر ہمیں ظاہری آنکھوں سے نظر وہ تو موجود جی موجود ہیں. اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر امام مدینہ میں تھے تو امام کا مدینے میں ہونا اس چیز کا باعث تھا کہ حجت خدا زمین پر ہے، روئے زمین پر ہے، چاہے وہ ایک علاقے میں ہے. پوری دنیا، پوری سرزمین جو ہے امام کی وجود کی برکت سے محفوظ تھی. لہٰذا ہر امام کے بعد یا کے بعد دیگر ائمہ طاہرین حجت خدا کے عنوان سے آتے رہے ہیں، اور اس زمانے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام حجت خدا کے عنوان سے جب روئے زمین پر موجود ہیں، چاہے ہماری ظاہری آنکھیں آپ کو درک کریں یا آپ کو درک کرنے سے قاصر رہیں، پردہ ہماری آنکھوں پر ہے. امام روئے زمین پر موجود ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہوگی تو آپ کی وجود کی وہ برکات کہ جو آپ نے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں اور ظاہر ہو کر پہنچائیں، اور لوگوں نے امام کو یا دیکھ کر درک کیا یا درک نہیں کیا، بعد میں سمجھے کہ ہمارا وقت کہ امام نے ہماری نصرت فرمائی ہے. لیکن ہم بیان کر رہے ہیں کہ امام نے خود بیان فرمایا ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے وجود کی غیبت میں برکت ہے وہ سورج کی مانند ہے. بالکل اس طرح سے کہ جیسے سورج غائب ہونے کے باوجود زمین والوں کو فائدہ دیتا ہے، اور سورج غائب ہوتا ہے، کبھی دن میں غائب ہوتا ہے اور کبھی دن میں نہیں، رات میں غائب ہوتا ہے، اور رات میں سورج کا تصور ہی نہیں ہے. لیکن آیا سورج وجود نہیں رکھتا ہے؟ سورج تو وجود میں ہے. جب زمین کا وہ رخ کہ جو سورج کی اوٹ میں آ جاتا ہے اور مشرق زمین والوں سے سورج چھپ جاتا ہے رات کو، تو مغرب والوں کے لیے تو سورج موجود ہوتا ہے، مغرب والے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور جب زمین گھومتی ہے اور مشرق میں دن نمودار ہوتا ہے تو مغرب والوں کے لیے سورج غروب ہو چکا ہوتا ہے.
تو آیا مشرق والے جو ہے جب مغرب والے فائدہ اٹھاتے ہیں تو محروم ہوتے ہیں؟ یقیناً محروم نہیں ہیں. اور جب مشرق والے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مغرب والے محروم ہیں؟ یقیناً وہ محروم نہیں ہیں. لہٰذا جس طریقے سے سورج کا وجود کائنات میں ہونا اور اس نظام شمسی میں ہونا، امام فرماتے ہیں میں بھی سورج کی طرح ہوں. اب اس میں چند حوالے سے اس تشبیہ میں ہم مراد لے سکتے ہیں کہ سورج کا وجود نظام شمسی میں یہ ہے کہ سورج مرکز ہے، پورا نظام شمسی سورج کی گرد چکر لگا رہا ہے. سورج محور میں ہے، مرکز میں ہے، اور ہر چیز کو اس نظام شمسی میں سورج فائدہ پہنچا رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، حرارت دے رہا ہے، زندگی دے رہا ہے. اگر یہ سورج نہ ہو، سورج کو اگر ہٹا دیا جائے تو اس تب کائنات میں ہر چیز پشمردہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کائنات میں حتیٰ کہ یہ نباتات، یہ پھول پودے بوٹے، ان تک کا وجود جو ہے اس سورج کی روشنی اور حرارت کی وجہ سے. اگر اس کو ایک بند تاریک کمرے میں رکھ دیا جائے مرجھا جائے گا. تو امام فرماتے ہیں کہ میں جو ہے سورج کی مانند ہوں، لیکن کون اس سے فائدہ اٹھائے گا؟ جو اپنے آپ کو سورج کی تابش اور روشنائی کے اندر لے کر آئے گا. اگر اپنے آپ کو کمرے میں محدود کر دیں گے، تاریک گھٹا ٹوپ اندھیروں میں چلے جائیں گے، میرے وجود کی برکتیں اس تک نہیں پہنچیں گی. کب میرے وجود کی برکتیں اس تک پہنچیں گی؟ جب میری نور افشانی کے تحت آئے گا، میری اس حرارت سے، میری اس روشنی سے، میرے اس وجود کی برکت سے فائدہ اٹھائے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کا وجود سورج کی مانند ہے. سورج چاہے بادلوں میں ہو یا سامنے ہو، چاہے دن میں ہو چاہے رات میں ہو، اپنا فائدہ پہنچا رہا ہے. لہٰذا امام کی وجود کی برکات ہر حالت میں، چاہے آپ کا ظاہری وجود ہو یا آپ کا باطنی وجود ہو اور پردہ غیبت میں، فائدہ پہنچا رہا ہے. جی قبلہ، میں آپ سے اور ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان ایک بہترین منقبت خوان ہے، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے. الأجل مولا پھر سے آپ کا میزبان رضا رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک بہترین منقبت خوان، بہترین ثنا خوان کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں. میری مراد ہے جناب قبلہ قمر علی کشمیری صاحب. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ میں پھر دوبارہ آپ کو اپنے ناظرین کی طرف سے اور جو پس پردہ ہماری ٹیم فعال رہتی ہے ان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر امام زمانہ کے بارے میں کوئی منقبت ہو آپ پیش فرمائیے کہ ناظرین اور ہم مستفید ہو سکیں. جی ضرور، انشاءاللہ. مولانا نے آپ نے ہمیں یہ ڈیوٹی کرنے کا موقع دیا اور ناظرین کی خدمت میں مولا کی منقبت پیش کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرے مولا سبحان اللہ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے. میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے. تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے. میرے مولا میرا یہ ہے ایمان، یہ میرا یقین ہے، ظہور امام زماب قریب ہے. نظر میں اجالا ہے، وقت سحر ہے، بہت صدیاں گزری بلاتے بلاتے. میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے. تیرے دشمنوں نے
جلایا بہت ہے ستایا بہت خون بہایا بہت ہے گزرتی ہے شاموں سحر ظالموں کی محبوں کو تیرے رلاتے رلاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے دیا جل رہا ہے جو 12 صدی سے لڑا ہے مسلسل وہ ہر ایک بدی سے پلے ہم ہیں اس نور کے صاحباں میں چراغ مودت جلاتے جلاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے ہر ایک ظلم کا تذکرہ ہم کریں گے امام زمان سے وفا ہم کریں گے یقین مانیے ہوں گے لشکر میں شامل یہ نعرہ علی کا لگاتے لگاتے میرے مولا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے نبی سا ہے مضطرب کب سے آقا زمیں پر بھی سارے محب کب سے آقا دعائے فرج ہم سبھی پڑھ رہے ہیں مصلی پہ آنسو بہاتے بہاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے امام زمانہ کے آنے کے دل ہے مودت میں خوشیاں منانے کے دل ہے مناتے ہیں ہم بھی مل کے جشن ولادت عریضوں میں آہیں چھپاتے چھپاتے مناتے ہیں ہم مل کے جشن ولادت عریضوں میں آہیں چھپاتے چھپاتے میرے مولا کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں نظریں بچھاتے بچھاتے صلوات محمد وعلى اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آئیے ناظرین میں چھوٹے سے بریک کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. الأجل مولا ناظرین پھر ایک بار آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان رضا رضوی حاضر ہے قبلہ کے ساتھ. قبلہ جہاں سے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی اور اب ہم آپ سے درخواست گزار ہیں کہ آپ اسی سلسلے کو ادامہ دیں.
جی ہماری بات پہنچی تھی امام زمانہ صلوات والسلام کی وجود ذیجود کی برکات، اور عرض کیا کہ ایک جو امام کے وجود کو تشبیہ دی گئی اور خود امام زمانہ نے اس تشبیہ کو استعمال کیا ہے، وہ سورج کے ساتھ اپنے وجود کو بیان کیا ہے کہ آپ کا وجود جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایسے ہی فائدہ مند ہے جیسے سورج کا وجود۔ ہر ذی روح نے، ہر زندہ مخلوق نے سورج سے فائدہ لینا ہے، اور اگر سورج سے وہ فائدہ نہیں لے گا تو وہ پشمردہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ہمارے پاس یعنی زیارات ہیں، بالخصوص زیارت جامعہ کبیرہ، اس میں بہت سارے فائدوں کو بیان کیا گیا ہے ائمہ طاہرین کے، کہ مثلا بکم فتح اللہ بکم یختم، کہ اللہ نے تمہارے ہی وجود سے اور تمہارے ہی ذریعے سے اس کائنات کا آغاز کیا ہے، وہ بکم یختم، اور تمہارے ہی ذریعے اس کا خاتمہ ہوگا۔ یعنی ابتدا بھی اہل بیت نبوت کے ذریعے ہے اور اختتام بھی اہل بیت نبوت کے ذریعے۔ اب اس میں ہم فائدہ کیسے نکالیں؟ یعنی یہ جو ہمارا وجود ہے، وجود کی نعمت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا ہے اور وجود کی نعمت بخشی ہے، یہ بھی تو ایک آغاز ہے نا۔ اس آغاز کا کس کے مرہون منت ہے؟ یہ ائمہ طاہرین کے مرہون منت ہے۔ یعنی ائمہ طاہرین کا اگر وجود نہ ہوتا، کائنات کا ایک آغاز ان کے ذریعے سے نہ ہوتا، تو یہ ہمارا وجود جو ہے جس پر ہم نازاں ہوتے ہیں، بڑے اکڑ کر چلتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ ائمہ طاہرین کے مرہون منت ہے۔ ان کی وجہ سے کائنات کا آغاز ہوا ہے، اور انہی کے وجود کے ساتھ یہ کائنات اختتام پذیر ہوگی۔ یعنی ہمارا سر انجام بھی اہل بیت کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں ان سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ یا اسی طریقے سے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اسی زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں بکم ینزل الغیث، اللہ تعالیٰ جو ہے جو بارش نازل کرتا ہے یہ آپ کے وجود کی برکت سے ہوتی ہے۔ بارش دیکھیں کہ بارش کتنی زمین کو ضرورت ہے، اگر یہ بارش نہ ہو تو قحط سالی ہوتی ہے، قحط سالی ہو تو کاشت نہیں ہوتی، کوئی بھی زرعی زمین پیداوار نہیں دیتی۔ ہر زمین کے کاشت کے لیے آپ کہیں کہ ٹیوب ویل زمین سے پانی جب ہی نکالیں گے جب سطح زمین پہ پانی موجود ہوگا، دریاؤں میں پانی ہوگا، سمندروں میں پانی ہوگا۔ یہ سب پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ سب پانی آسمان سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ نازل کیا ہے کہ سمندروں سے پانی بخارات کی شکل میں آسمان پر جاتا ہے، یہ نمکین پانی بادلوں سے جب آتا ہے تو میٹھے پانی کی شکل میں آتا ہے۔ لہٰذا ایک تشبیہ میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو الماء المعین کہا گیا ہے، خوشگوار پانی۔ الماء المعین یعنی خوشگوار پانی، گوارا پانی کس کو پسند نہیں ہے؟ دیکھیں پانی ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ پانی کے ساتھ ہی حیات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حیات پانی کے ساتھ رکھی ہے۔ بے شک ایک اور وہ چیز ہے جس سے پڑھ کر آدمی تھوڑا سا لرز جاتا ہے۔ امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی تشنگی کا احساس کیا ہے؟ یقیناً ہر ایک نے کیا ہوگا، خصوصاً روزے میں تشنگی کا احساس ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم روزے گزار چلے، مسلمان روزے میں تشنگی کا احساس کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جس شدت سے پانی کے ایک جام کی طلب آپ کو ہوتی، کبھی اتنی میرے لیے طلب دکھائی ہے؟ خوشگوار گوارا میٹھے پانی کی ایک گلاس کی جس طرح تم لوگوں کو شدت سے طلب ہوتی ہے، کبھی اس ماء المعین میرے لیے یہ طلب دکھائی ہے؟ تو دیکھیں کہ امام اپنے آپ کو میٹھے پانی سے تشبیہ دے رہے ہیں، اور میٹھا پانی ہر ایک کے لیے ایک نعمت ہے، ایک برکت ہے۔ یہ تو ظاہری میٹھا پانی ہے، امام حقیقی میٹھا پانی ہے۔ ہم اس جسم کے لیے، اپنی تراوت کے لیے، لذت کے لیے اس میٹھے پانی کو طلب کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں۔ روزے میں چاہتے ہیں کہ جلدی سے وقت افطار آئے اور میٹھا پانی یا ٹھنڈا پانی پی کر اپنے روزے کو جو ہے ہم افطار کریں۔ تو یہ جو ہماری مانوی روح کی خوراک ہے، اس کے لیے کون سا میٹھا پانی ہوگا؟ روح کی خوراک تو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اگر وہ ماء المعین ہمیں مل جائے تو ظاہر ہے کہ ہماری روح سیراب ہو جائے گی، روح کی تشنگی دور ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بات ہماری چل رہی تھی کہ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ بکم ینزل الغیث، کہ اللہ تعالیٰ بارش بھی آپ کے وجود کی برکت سے نازل کرتا ہے۔ یہ بارش جو برستی ہے، اگر امام نہ ہوں تو قحط سالی آ جائے گی، بارش نازل نہیں برسے گی، بارش نہیں برسے گی تو فصلیں نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی تو لوگوں کی جو ہے کھانے پینے کے مسئلے بن جائیں گے۔ دنیا میں دیکھیں اس وقت جو ہے اگر کہیں پانی کی قلت ہے یا زمینیں جو ہے وہ بنجر ہو رہی ہیں تو اس کی اسباب تلاش کرنے چاہیے کہ کہیں ہم اہل بیت نبوت سے دور تو نہیں ہو رہے۔ اس لیے ایک اور اسی حدیث، اسی زیارت جامعہ میں
امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بکم یمسک السماء ان تقع الارض الا باذنہ، کہ اہل بیت نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کے وجود کی برکت سے آسمان کو روکا ہوا ہے. اگر یہ آسمان آپ کے وجود کی برکت سے رکا نہ ہوتا تو یہ زمین پر آ پڑتا اللہ کے اذن سے. اللہ اگر اذن فرمائے تو آسمان زمین پر آ جائے، زمین جو ہے ختم ہو جائے. یا ایک اور اس میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں زیارت جامعہ کے، لیکن اس میں دیکھیں ایک درس ہے. ایک اور اس میں فرماتے ہیں کہ بکم ینفس الہم و یکشف الضر، کہ یہ جو دنیا میں آپ کو ہم و غم ہے، یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو ہم ہے، یہ ضر ہے، ضر یعنی تکلیف، زحمت، مشقت، یہ سب جو ہے بکم ینفس الہم، اللہ تعالیٰ اگر جو ہے ہم و غم کو دور کرتا ہے اور یکشف الضر، یہ جو ہے تنگی کو اور پریشانی کو اگر کشف کرتا ہے، اٹھا لیتا ہے، تو کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ اہل بیت نبوت کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو واسطہ فیض بنائیں. وہ جو میں نے شروع میں بات کی کہ ایک وجود تکوینی ہے، ایک وجود تشریعی ہے. وجود تشریعی ہے کہ اہل بیت نبوت ہم تک دین مبین اسلام پہنچا رہے ہیں، یہ وجود تشریعی ہے. جس طرح خود نبی کا وجود تشریعی ہے کہ نبی دین پہنچانے والے ہیں، دین لانے والے ہیں، اہل بیت نبوت بھی دین لانے والے ہیں، دین کو پہنچانے والے ہیں. لیکن خود جو ان کا وجود تکوینی ہے، پیغمبر اکرم کا وجود تکوینی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اے حبیب آپ کا وجود ان کے درمیان نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ جاتا، یا پھر یہ استغفار نہ کرتے. کیونکہ آپ ان کے درمیان ہیں اور یہ استغفار کرتے ہیں، وہم یستغفرون، لہٰذا ان پر عذاب نہیں آتا. خود یا سورہ بلد میں ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، آپ اس شہر کے ساکن ہیں، اس لیے ہم اس پر جو ہے عذاب نازل نہیں کرتے. لہٰذا خود پیغمبر اکرم کا یہ نبی خدا کا ہونا، دیکھیں حضرت لوط کے حوالے سے خود حضرت ابراہیم نے جب فرشتے عذاب لے کر عذاب والے آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو بشارت دی عذاب کی، تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا فرمایا فرشتوں سے، اب عرض کریں کیونکہ فرشتے کبھی جو ہے اس انداز سے آتے ہیں کہ عرض کی جاتی ہے اور کبھی فرمایا جاتا ہے، لیکن بہرحال نبی خدا کا مقام فرشتوں سے افضل ہے. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لوط کو نکال دیا گیا، لوط اور ان کے اہل خانہ سوائے ان کی بیوی کے جو ملی ہوئی ہے ان فاسد لوگوں سے، ان پر عذاب آئے گا، باقی حضرت لوط پر نہیں آئے گا. نہیں، حضرت لوط جب تک قوم کے درمیان ہے قوم پر عذاب بھی نہیں آئے گا. لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی خدا باعث برکت ہے، اور نبی خدا جب باعث برکت ہے تو ائمہ طاہرین بھی حجت خدا ہونے کے حوالے سے باعث برکت ہیں، اور جب وہ باعث برکت ہیں تو عذاب قوم پر نہیں آئے گا، امت پر عذاب نہیں آئے گا. اپنی ایک آخری اس کے ساتھ میں گفتگو کو ختم کروں، اور آخری جو ایک عنوان ہے جو بحر الانوار میں امام کی برکت کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے کہ بیمنہ رزق الورا و بوجودہ ثبتت الارض والسماء، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، فقط انسان نہیں، ہر مخلوقات کی روزی اس کی نسبت سے ہے، چرند ہو، پرند ہوں، درند ہوں، حتیٰ نباتات ہوں، حتیٰ جمادات ہوں، ہر ایک کی روزی ہے. تو ان سب کا جو روزی ہے، ان سب کا جو رزق ہے، بیمنہ رزق الورا، تمام مخلوقات کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ امام زمانہ کے وجود کی برکت سے دیا جاتا ہے. کہ اگر امام زمانہ کا وجود ان کے درمیان نہ ہو تو ان کو جو ہے یہ مخلوقات کو رزق سے نہ دیا جائے. وہ بوجود ہی ثبتت الارض والسماء، اور امام زمانہ کے وجود کی برکت سے ہی زمین و آسمان ثابت ہیں. اگر آسمان ٹھہرا ہوا ہے، اگر زمین برقرار ہے تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وجود کی برکت سے ہے. اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود نہ ہوتا تو زمین و آسمان برقرار نہ رہتے. انہی الفاظ کے ساتھ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں دعا کے جملات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہمیں امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانثاروں میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے چاہنے والوں میں، امام کے پائے رکاب میں شہید ہونے والوں میں اور امام کی نصرت کرنے والوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.
قبلہ ہمام کے بے انتہا ممنون و مشکور ہے، اور بہت اچھی گفتگو ہے۔ یہ تو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید عقیل زیدی صاحب، امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹار ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الآجال مولا مولا